ایک بھائی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پیشاب میں ایک شخص احتیاط نہیں کرتا، پانی استعمال نہیں کرتا، جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے یار مریں گے تو غسل ہو تو جائے گا ایک دفعہ ہی۔ دیکھیں پہلی بات تو کہ یہ جملہ کہتے ہی یہ دائرہ اسلام سے باہر ہونے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑایا ہے، قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جس چیز کا حکم دے تم اس حکم کو پورا کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اب نبی کریم نے پیشاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَاسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، سرکار نے فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے آتا ہے۔ اب یہ مذاق اڑا رہا ہے، یہ مذاق میں تو اس نے کہا ارے ایک ساتھ غسل کر لیں گے، غسل ہوگا تو صاف ہو تو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم مانو، جس کام سے منع کریں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور نبی فرمائے پیشاب کی چھینٹوں سے بچو اور آپ کہیں کہ آخر میں کر لیں گے، تو یہ بہت بڑی بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، ناراض مجھ سے مت ہوا کریں، اس میں سب سے بڑا قصور ماں باپ کا ہوتا ہے جو بچوں کو کھڑا کر کے پیشاب کرواتے ہیں باتھ روم میں، اسے کھڑا کر دیں گے بیٹا کر لو، اسے دھار ماری سیدھی، نہ پانی ڈالا نہ کچھ، چڈی چڑھائی اور نکال کے لے گئی مائیں۔ بھائی اس کو فلش پر بٹھائیے، کموڈ میں بٹھائیے، اس کو صحیح طریقے سے پیشاب کرنا سکھائیے، اس کو پانی کا استعمال کرنا سکھائیے، نہیں سکھائیں گی مائیں۔ آدھا وہ باہر کرے گا، آدھا اپنے پجامے کے اندر کرے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تبھی پھر یہ صورتحال ہوتی، پھر نہ دین سکھاتے ہیں نہ کچھ۔ میری یہ کتاب آپ جس میں نے ابھی کہا نا طہارت کی کتاب لے لیں، اس میں جو استنجا کا چیپٹر ہے ضرور پڑھیے گا ایک دفعہ، بہت ہی بیسٹ چیپٹر، اور اس کو بھی پڑھوا دیجیے گا جو یہ نوجوان بہت بڑا وقت کا امام اعظم بنا ہوا ہے۔ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے پیشاب کی چھینٹیں لگنا، کیونکہ اس سے عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پیار سے لیکن سمجھائیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ میں تو ویسے ہی تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں ذرا سخت لہجے کے اندر بھی، کیونکہ یہ بہت ہی ہمارے ہاں بہت ہی برا نظام چل رہا ہے، گھروں کے اندر ماحول نہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کو مسائل معلوم نہیں، کیونکہ ہمارے سلیبس ماشاءاللہ اتنے ہائی 7ویں آسمان کے سلیبس ہیں ہمارے کہ جو بچوں کی ضرورت کا ہے، پوری تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بڑی بڑی ڈگریاں لینے والوں کو یہ تک مسائل معلوم نہیں ہوتے، پیشاب کے، غسل کے، وضو کے، کپڑے پاک کرنے کے، کچھ مسئلہ پتہ نہیں، کیونکہ یہ غیر اہم ہے ہمارے نزدیک۔ وہ سارے غیر اہم سلیبس میں چیزیں رکھ کر ان کو پڑھنے کے بعد بچہ بڑا قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ملکی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے شاید آپ کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہو، وہ بھی طالب علم صحیح پڑھے اور اس کو بر وقت صحیح استعمال کرے، لیکن اگر آج وہ مر جاتا ہے تو آپ کا یہ سلیبس اس کے لیے کیا نافع ہوا؟ یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو کون سا نفع دے گی؟ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں پوچھے گا کس نے پی ایچ ڈی کی، کس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی، کون ڈاکٹر ہے، کون پروفیسر، کون انجینئر۔ وہاں تو ان چیزوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، علم حاصل کیوں نہیں کیا، فرض علوم۔ آپ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، اس لیے اس کا تھوڑا خیال رکھیے۔ حال ہو جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ جی نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھیں گناہوں سے، بیماری سے گناہوں کی معافی مشروط ہے صبر و تحمل کے ساتھ۔ اگر ایک آدمی بیمار پڑ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہا ہے، اللہ تیری کیا تو نے مصیبت نازل کر دی، معاذ اللہ کیا تو نے مجھ پہ ظلم کر دیا، ہائے، اور ہو مچائے اور ہر ایک آنے والے سے وہ شکوے کرتا رہے، تو ایسے آدمی کے ایک بھی گناہ بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ جو اس طرح کی آزمائشوں پہ صبر کرے گا اور اپنی زبان اور اپنے قلب کو شکوہ شکایت سے روکے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے گا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور گناہوں کی بخشش کا اعلان فرمایا ہے، اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے تمام صغیرہ گناہ اس بیماری کی وجہ سے معاف ہو جائیں، لیکن کبیرہ نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا، ایسی بھی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو خالق سبحان اللہ کہنے پہ براہ راست جنت میں پہنچا دے، لیکن بہرحال کوئی حدیث وغیرہ اس بارے میں موجود نہیں ہے۔